السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم فن تجوید کے ایک مشہور و معروف کتاب جس کا نام ضیاء القراءات ہے اس کو پڑھ رہے تھے۔ کچھ مصروفیت تھی جس بنیاد پر میں سبق آپ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ قوی امید کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو ہم مکمل کریں گے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر یعنی ہر ایک آہستہ اور بلند آواز سے پڑھے جانے میں تابع قرات کے ہیں، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ یہ ہوگا بموجب آیہ شریفہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب کلام اللہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب اور موجب ثواب ہے۔ تو یہاں دو موجب آیا ہے، ایک ہے بموجب آیہ شریفہ اور دوسرا موجب ثواب۔ تو پہلا موجب بمعنی موافق اور دوسرا موجب بمعنی مستحق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم ورتل القرآن ترتیلا کے موافق کلام اللہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ لہذا ہر شخص کے لیے ترتیل کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا واجب ہوگا، اور پڑھنے والا ثواب کا بھی اسی وقت مستحق ہے جبکہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھنے پر قدرت نہیں تو ترتیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے قرآن مجید موافق نزول اور مامور بھی کے ہو جائے۔ اب ترتیل کا حکم بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ اس کی وعید بیان کرتے ہیں، اور ترتیل کے خلاف پڑھنے میں عذاب اور نماز نہ ہونے کا خوف۔ تو ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ ترتیل واجب ہے، اور وجوب کبھی عرفی ہوتا ہے کبھی شرعی ہوتا ہے، اس لیے اس کی وعید شدید بیان کر کے وجوب شرعی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے، کہ جس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے۔ پس اگر ترتیل کے خلاف پڑھا گیا تو دو وجہوں سے خوف عذاب ہے، یعنی عذاب کا خوف دو وجہوں سے ہے، ایک ترک وجوب کے مرتکب ہونے سے اور دوسرے تحریف کرنے سے، یعنی تحریف ادا سے، کیونکہ وحی کے موافق قرآن نہ پڑھا گیا، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح قرآن نہ پڑھا گیا تو یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے۔ مثلا ابدال حرف بحرف، یا ابدال سکون بالحرکہ، یا ابدال حرکت بالسکون وغیرہ ہو جائے، اگر یہ قصدن ہے تو تحریف کرنے والا کافر ہے، ورنہ گنہگار ضرور ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حال یہ ہے کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ تلاوت قرآن مجید ترتیل ہی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ ترتیل کے خلاف پڑھا گیا تو نماز نہ ہونے کا خوف ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ غلطی سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نے اگر اللہ الصمد میں صاد کی جگہ سین پڑھ دیا
تو نماز فاسد ہو گئی، جو سجدہ سہو سے بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔